لبیک کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو فرضیت کو اہمیت دینا، تمام کوششوں کو قبول عطا فرمائے، تمام کی کوششوں کو قبول عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت کے معاملات کو آسان کرے۔ انشاءاللہ آج کا پروگرام کی سیکوینس اس طریقے سے رہے گی کہ سب سے پہلے تلاوت قرآن ہوگی، تلاوت قرآن کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ایک اپنا حدیث ریمائنڈر دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اپنے اسپیشل پروگرام سیرت النبی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اقبال کے ایک بہت پیارے اشعار ہیں، کچھ کلام میں نے دیکھے تھے آج، وہ سماعت فرمائیے گا۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گا ہو جائے تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کا فرمان پڑھا کر۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، we are proud to be امتی، الحمدللہ we are proud to be Muslim۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کم کرو ہمارے زندگیوں میں عمل سے دکھانے کی توفیق عطا کرے۔ تو انشاءاللہ محفل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے، اور تلاوت قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے ہماری تجوید اور جو ہے نا حفظ کی ٹیچر سدرا، سسٹر سدرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سورہ احزاب آیا نمبر 21 to 25 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم
إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ، یقیناً ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہر اس شخص کے لیے جو امیددار ہو اللہ کا اور یوم آخرت کا، اور ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کا بہت زیادہ۔ اور جب دیکھا مومنوں نے دشمن کے لشکر کو تو انہوں نے کہا یہی وہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، یقیناً سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہیں اضافہ کیا ان میں مگر ایمان کا اور اطاعت کا۔ مومنوں میں سے کچھ جوان مرد ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو اللہ سے کیا تھا انہوں نے، سوا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پوری کر لی اپنی نظر، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اس وقت آنے کا، اور نہیں تبدیلی کی انہوں نے اپنے رویے میں سے ذرا بھی، تاکہ بدلے دن اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا، اور سزا دے منافقوں کو اگر چاہے یا توبہ قبول کر لے ان کی، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اور واپس بھیج دیا اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرا ہوا، نہ حاصل کر سکے وہ کوئی فائدہ، اور بچا لیا اللہ نے مومنوں کو لڑائی سے، اور ہے اللہ بڑی قوت والا اور زبردست۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر سدرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے مزید علم اور عمل صالح میں ترقی عطا فرمائے، اور دونوں جہاں کی خیر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نصیب کرے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا و احسن جزا۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہمارا ایک چھوٹا سا حدیث ریمائنڈر ہوتا ہے، تو وہ پیش کر رہی ہیں آج ہماری بہن اور ہماری ساتھی سسٹر انجم صلاح الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری پیاری ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری ٹاپک حدیث نمبر 16، غصہ، دا اینگر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال لا تغضب فرددا مرارا قال لا تغضب، صحیح بخاری کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمائے، اے اللہ کے رسول ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو دیکھ کر، ان کی ایک ایک حالتوں کو دیکھ کر الگ الگ نصیحتیں فرمائیں۔ اب ایک شخص سفر میں ہے، اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کے لیے پوچھ رہا تھا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن کے لحاظ سے نصیحت فرماتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کیا، اتقوا اللہ حیث وما کنتم، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو۔ اور ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول مجھے ایک نصیحت کریں، جو بہت غصے والا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تغضب، غصہ مت کر، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر ایک شخص آیا، کہا، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمانا۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم غصہ نہ کیا کرو، لا تغضب فرددا مرارن. وہ شخص بار بار یہی جملہ ریپیٹ کر رہا تھا. فرمایا، بار بار یہی فرمایا، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، کیا کہ تو غصہ نہ کیا. ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے، غصے کو قابو میں لائے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اپنائیت، اپنے رشتے، اپنے ناطے، اپنی محبت، اپنی فرینڈشپ سب ٹوٹ جاتے ہیں، دوری ہو جاتے ہیں. یہ مومن مسلم کی کردار نہیں ہے. شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اس کی زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا. غصے میں انسان جو کچھ بھی کہہ دیتا ہے وہ خود ہوش میں نہیں رہتا، بعد میں خود کو پچھتانا پڑتا ہے. صدیوں کے، برسوں کے رشتے منٹوں میں ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کہا ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. طاقتور وہ نہیں کہ غصے میں کھینچ کے پچھاڑ دے، بٹ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کے کنٹرول کر دیتا ہے. حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق وہ ہے ترک الغضب، غصے کو چھوڑ دینا. یہ ہے اخلاق، یہ ہے حسن اخلاق. اگر انسان کو پہچانا جائے یا دیکھا جائے، اس کے اخلاق سے پہچانے وہ کس طرح اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے. اسی سے جانا جاتا ہے کہ یہ اخلاقی ہے یا بد اخلاق ہے. اگر وہ غصے کے وقت بھی اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا ہے تو وہ ان کے اخلاق کا ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، مگر ایسا نہیں کہ وہ اپنے نفس کے بارے میں غصے ہوتے. نہیں، ایسا کبھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے بارے میں کبھی غصہ نہ کیا کرتے. صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار جو یہ بدو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آ کر جب وہ سو رہے اپنی چادر اوڑھ کے اپنی چادر کو کھینچنے پر بھی وہ غصہ نہیں ہوتے تھے. تو ان کے گردن پر وہ چادر کھینچنے کی وجہ سے نشانی پڑ جاتی، لال نشانی، زخم بھی ہو جاتا تھا، لیکن وہ جیسے کھینچتے تھے وہ پھر بھی غصہ نہ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہیں کیے، بلکہ ان کے ساتھ جو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو غصہ آ جاتا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تب بھی اللہ کے رسول انہیں روک دیتے تھے، نہیں، یہ انجان ہے، یہ نادان ہے، یہ لا علمی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. ایک بار ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں انٹر ہوئے. وہاں پہ پردے لٹکے ہوئے تھے، پردوں پہ تصویریں ہیں تتلیوں کی، جانوروں کی، جو ہماری شریعت سے منع ہے. یہ سب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے. تو وہ کبھی کبھی گھروں میں رکھتے ہیں نا ٹیڈی بیرس وغیرہ، وہ سب دیکھ کے انہیں بہت غصہ آیا. صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت سرخ ہونے لگا، وہ بہت غصے میں آ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے اور کہا، قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب ان کو ہوگا جو تصویر بناتے ہیں، جو تصویر بناتے ہیں.
ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فجر کی نماز میں جانے سے رکاوٹ ہو رہی ہے کیونکہ وہاں بہت لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصہ ہوئے اور انہوں نے غضب کا غصہ کیا۔ اِنَّا مِنْکُمْ مُنَفِّرِینَ، تم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین سے نفرت دلوں میں ڈال رہے ہیں لوگوں کے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، فَأَيَّكُمْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلَيَتَوَجَّسْ، جو کوئی بھی نماز پڑھائے وہ تھوڑا ہلکی نماز پڑھائے۔ وہاں پہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، مریض، ضعیف، حاجت مند ہوتے ہیں، سب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھانے کی حکم دیا۔ ایک شخص تھے علی بن حسین رحمت اللہ علیہ السلام، ان کی ایک لونڈی تھی۔ وہ ایک بار گرم پانی لاتے ہوئے ان کے چہرے کے اوپر ہی گر پڑی، تو بہت غصہ ہوئے۔ تو وہ ایک آیت تلاوت کرتی ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ غصہ کسی کو بہت آتا ہے لیکن وہ جلدی کنٹرول کر لیتے ہیں، جو بعض لوگ بہت دیر سے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہ غصے کو کنٹرول کرنا ہمارا بہت ضروری ہے۔ And we are all human beings and we are subject to anger, or and it is natural also, but we should control our غصہ۔ غصہ کنٹرول کرنے کی بہت سے طریقے ہیں۔ جب غصہ آیا کھڑا ہو جائیے، نہیں تو بیٹھ جانا چاہیے، ورنہ لیٹ جانا چاہیے۔ غصہ بھگانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے یا ٹھنڈا پانی پینا ہے۔ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، نہیں تو ہم لوگ وضو کرنا ہے، غصہ چلا جائے گا۔ اسی طرح خاموشی اختیار کرنے سے بھی غصہ چلا جائے گا۔ غصہ نکالنے کی ایک جگہ اور بھی ایک ہے تو زبان بھی ہے، زبان کو ہم کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اگر غصے کو کنٹرول کیے تو وہ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو غصہ کنٹرول کر کے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ محبوب اور پسندیدہ بندے ہو جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا شیطان ہے۔ یہ طریقے سے ہم شیطان کو بھگانی ہے۔ غصے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلی مکان نواز دیں گے اور نیکی کار لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اتنا کہہ کر میں آپ کا سیشن کمپلیٹ کرتی ہوں۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔